بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ بہت ہی خاص بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ عالم اسلام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے۔ جو جانیں چلی گئیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور جو بے گھر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک بار پھر انہیں ان کے گھروں میں آباد کرے۔ وہاں کے لوگ خوش ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ری ہیبلیٹیشن میں ان کے لیے آسانی پیدا کرے، آمین۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اسے میں گزارش کروں گا کہ غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ میں پچھلے 8 مہینے سے مسلسل پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان کی الیکشن کیمپین کے دوران صرف اس لیے سپورٹ کرتا رہا کہ وہ اینٹی وار پولیٹیشین ہیں، بلکہ وہ پولیٹیشین نہیں ہیں اور ایک آؤٹ سائڈر ہیں، گو کہ وہ وائٹ ہاؤس میں 4 سال پہلے گزار چکے ہیں۔ میشیگن کے دورے میں انہوں نے امریکن مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جس دن وہ ٹیک اوور کریں گے اس دن غزہ کی جگہ جنگ بند ہو جائے گی، اور اسی طرح یوکرین کی جنگ بھی بند کرانے کی کوشش کریں گے۔ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان کی کوششوں کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے کسی بھی امریکی صدر سے کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہوتی، نہ میں کوئی آسرا لگاتا ہوں، کیونکہ جو بھی امریکی صدر ہوگا وہ امریکہ کے انٹرسٹ میں کام کرے گا، خواہ وہ مسلمانوں کے انٹرسٹ کے ساتھ الائن ہو یا نہ ہو، پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ الائن ہو یا نہ ہو۔ لیکن ٹرمپ کو ہم نے صرف اس لیے سپورٹ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے کیا گیا وعدہ اس لیے پورا کریں گے کیونکہ وہ وار کے خلاف ہیں، بنیادی طور پہ وار کے خلاف ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا افغان وار بھی انہوں نے ہی ختم کی تھی، اور یہ معاہدہ انہوں نے جو قطر میں کیا تھا طالبان سے، وہ ٹرمپ نے اپنے ٹینیور کے دوران کیا تھا۔ ہاویور جب ایکچول جنگ بندی ہوئی اور امریکہ نے وڈرا کیا، اس وقت جو بائیڈن ٹیک اوور کر چکے ہوئے تھے۔ اب کتنی خوبصورت بات ہے کہ ٹرمپ نے جو وعدہ مسلمانوں سے، امریکی مسلمانوں سے کیا، وہ انہوں نے وائٹ ہاؤس انٹر ہونے سے پہلے ہی پورا کر دیا۔ اس لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہمیں سب کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے انیشلی جب تک وہ اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ اس کے بعد تو پھر پالیٹکس از آرٹ آف دا پاسبل، تو دیکھیں گے کہ آگے چل کے کس کو سپورٹ کرنا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔